ماں دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کسی عورت کو پیسے دے کر 2 سال تک اس کا خرچ برداشت کر کر بچے کے دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ 2 سال تک بچوں کا معدہ صرف لکوڈ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، دودھ کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر وہ نظام رکھ دیا. بچے کی غذائیں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ماں کے چھاتی میں رکھ دی کہ وہی دودھ اب اس بچے کی غذا ہے. اسی دودھ سے اس بچے کی جسمانی حالت بھی درست ہوگی، دماغی حالت بھی درست ہوگی. لیکن اگر آپ 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد بچے کو مٹھیاں بنا کر کھلائیں گے، گلکی کھانا بنا کر کھلائیں گے، روا بنا کر کھلائیں گے، تو اندازہ کریں کہ اس کا معدہ کیسے قبول کرے گا. یہ خدا کا جو نظام ہے، فطری نظام، اس نظام سے بغاوت ہے اتنے چھوٹے بچوں کو ایسی ثقیل غذائیں کھلا دینا. اسی لیے آپ دیکھیں گے لوگوں میں مشہور ہے کہ چھوٹے بچوں کے پیٹوں میں کیڑے بنتے ہیں، گونچڑیاں. کیوں بنتے ہیں وہ؟ دنیا کے اور علاقوں کے اندر کے بچوں کے پیٹوں میں تو یہ چیزیں نہیں بنتی، مگر آپ کے علاقے کے بچوں کے پیٹوں میں یہ چیزیں بنتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کے معدے کو قابل بننے سے پہلے ویسی غذائیں اس کو دے دی. اب وہ بچے کا معدہ ان غذاؤں کو ہضم نہیں کر پاتا تو پھر وہ چیزیں اندر کیڑوں کی شکل اختیار کر لیتی. اور بچوں کی جسمانی حالتیں، ان کی باڈی امپروو نہیں ہوتی، ان کا جسم نہیں بڑھتا، اٹھر جاتے ہیں بچے وہ. اور اس کا لامحالہ بچوں کے جسم پر بھی بدترین اثر پڑتا ہے اور ان کی دماغی حالت بھی متاثر ہوتی. کیونکہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے العقل القوی فی الجسم القوی، اچھا دماغ اچھے جسم میں ہی رہ سکتا ہے. جسم طاقتور ہوگا تو دماغ بھی اچھا ہوگا. جسم ہی کمزور ہے اور جسم کے ذریعے سے ہی دماغ کو آکسیجن ملنا ہے، طاقت ملنی ہے. جب جسم کمزور تو پھر عقل بھی کمزور، دماغ بھی کمزور. تو باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو وقت کے حساب سے کھانا کھلائے. اور سب سے اچھی عادت بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی آدھا پیٹ کھانے کی عادت ڈالی جائے. اور بچوں کے سامنے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والوں کے بارے میں برائی بیان کرتے رہے. بچوں سے کہے کہ بیٹا جو لوگ زیادہ پیٹ بھر کھانا کھاتے ہیں نا، لوگ انہیں بیل کہتے ہیں، لوگ انہیں جانور کہتے ہیں. اس کے سامنے بچپن سے جب یہ تصور پیدا کیا جائے گا تو ساری زندگی وہ پیٹ بھر کر کھانے سے اپنے آپ کو بچائے گا. اور پیٹ بھر کر کھانا ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے، یوں مان لیں آپ. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے صحتک فی یدک، کہ تمہاری صحت، تمہاری ہیلتھ تمہارے ہاتھ میں ہے. آپ جیسی غذائیں لوگے آپ کی صحت ویسی بنے گی. غذائیں اگر بگڑی ہوگی تو پھر صحت بھی بگڑ جائے گی. اور حضرت ہی فرماتے تھے کہ آدھا پیٹ کھانے میں 100 فائدے ہیں، پیٹ بھر کر کھانے میں ایک بھی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اگر کھانا ہی ہے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے بناؤ، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ سانس کا. تیسرے حکم تک کھا لینا، جو کہاوت مشہور ہے حلق تک کھا لینا، یہ انسان کی صحت کی بربادی کی علامت. اور ہم تو اپنے معاشرے کے اندر ٹائم ٹو ٹائم کھاتے ہیں. ناشتہ کریں گے، بریک فاسٹ، لنچ کریں گے، دوپہر کا کھانا، پھر ڈنر کریں گے، شام کا کھانا، اور بیچ میں افسرانہ بھی ہوگا، کچھ نہ کچھ بیکری آئٹم، کچھ نہ کچھ ہوٹلز کے آئٹم. کوئی مہمان آ گئے تو ان کے ساتھ بھی کھا رہے. تو اب آدمی کھاتا ہی جا رہا ہے، پیٹ میں جاتا ہی جا رہا ہے، تو پھر وہ معدہ کب ہضم کرے گا ان چیزوں کو؟ حجاج بن یوسف بغداد کا حاکم تھا، گورنر تھا. اس کا ایک حکیم تھا، ڈاکٹر، اس کا پرسنل ڈاکٹر. حجاج بن یوسف نے اس ڈاکٹر سے مشورتاً پوچھا
کہ مجھے کچھ ایسا ڈائٹ مینٹین بتائیے کہ جس کو میں استعمال کر کر بڑھاپے کے اندر بھی صحت مند رہوں. یہ الگ بات ہے کہ صرف 54 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو حکیم نے، ڈاکٹر نے اس کو جو ڈائٹ بتایا، اس نے کہا کہ جب تک آپ کے پیٹ میں کھانا ہو دوسرا کھانا مت کھاؤ، بھلے ہی آپ کو پیٹ کا کھانا ہضم ہونے کے لیے 3 دن تک انتظار کیوں نہ کرنا پڑے. جس معاشرے کے اندر لوگ ایک ٹائم کھانا برداشت نہیں کرتے، ان کو ذرا یہ بات سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہوگی، لیکن حقیقت تو یہی ہے. جب تک آپ کا معدہ بھرا ہوا ہوگا، اندر کی تھیلی بھری ہوئی ہوگی، آپ اور کھائیں گے، صحت کی بربادی ہے. تو جب صحت مند آدمی کے لیے، جوان طاقتور انسان کے لیے یہ چیزیں صحت کی بربادی ہے، تو پھر معصوم بچے تو بہرحال معصوم ہیں. ان کا معدہ بھی معصوم ہے، ان کا جسم بھی معصوم ہے، ان کی ہر ادائیں معصوم ہیں. لہذا باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو آدھا پیٹ کھلائے، کھانے کے سلسلے میں، پینے کے سلسلے میں بچوں کو پابند بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے اندر جو برتن بھرے جاتے ہیں، سب سے بدترین برتن انسان کا معدہ ہے جو بھرا جاتا ہے. فنکشن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، دیگوں کے اندر، لگنوں کے اندر کھانا بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ایک برتن ہے. ڈشوں کے اندر کھانا بھرا ہوا ہے، وہ بھی ایک برتن ہے. اور آپ کا پیٹ بھی ماشاءاللہ حلق تک بھرا ہوا ہے، یہ بھی ایک برتن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان سارے برتنوں میں سب سے بدترین برتن انسان کا معدہ ہے، انسان کا پیٹ. کیونکہ لگن کے اندر جو کھانا ہے وہ لگن کو ڈیمیج نہیں کرتا. دیگچوں کے اندر جو کھانا ہے وہ کھانا دیگچے کو نقصان نہیں پہنچاتا. ڈشوں کے اندر جو، برتنوں کے اندر جو کھانا ہے وہ کھانا برتنوں کو، ڈشوں کو نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن انسان کے اندرونی برتن یعنی معدے کے اندر جو کھانا بھرا ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو نقصان پہنچاتا ہے، کمپلسری. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن جو بھرا جاتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے. تو باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے برتنوں کو بھرنے کے سلسلے میں تھوڑا سا ہوشیار ہو جائے.